السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ABS خطاط۔ میں محمد ابوبکر صدیق۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فن خطاطی کی ترویج، اس کو عام کرنا، اس کا سکھایا جانا، اور کس طرح یہ آج کی نسل جو ہے وہ اس فن سے، جو کہ خالصتاً اسلامی فن ہے، اور یہ انسانی تاریخ کے اندر سمجھ لیں کہ پہلے دن سے، جب سے انسان نے بولنا شروع کیا، جب سے اس دنیا نے سفر کرنا شروع کیا، جب سے انسان نے انسانوں کے ساتھ روابط شروع کیے، اسی وقت سے یہ فن کسی نہ کسی شکل میں انسان کے ساتھ رہا۔ آج ہم اپنی نسل کو کیسے بتائیں گے اس فن کی اہمیت، اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کو کیوں سیکھا جانا چاہیے؟ تو میں جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا چونکہ ایکٹیو ہے، بہت ساری چیزیں ہماری دسترس میں ہیں، تو آج اس کو دوبارہ جو ہے وہ فروغ مل رہا ہے۔ بہت سارے ادارے چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ سیکھیں۔ اکثر دینی مدارس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں اپنے مدارس میں کسی نہ کسی لیول پر وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ سکھا بھی رہے ہیں۔ چند ایک مدارس، کالجز بھی چاہتے ہیں، یونیورسٹی والے بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن وہ کیسا چاہتے ہیں اور کیسا نہیں چاہتے، اور میرا یہ تجربہ کیسا رہا۔ گزشتہ 3 سال سے میں کچھ اداروں میں باقاعدہ طور پر اس فن کی تعلیم دے رہا ہوں، تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم اس فن کے نام پہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، یعنی جو ادارہ چلا رہا ہے، جو محتمم صاحب ہیں، جو یعنی اس کے آنر ہیں، وہ اس فن سے اچھی خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کی تاریخ کو، اس کی اہمیت کو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو خطاط نہیں بنانا، ہم صرف ہینڈ رائٹنگ صحیح کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ میں یعنی یہ جو ویڈیو ہے یہ خاص طور پہ سمجھ لیں کہ تعلیمی اداروں کے لیے ہے، جس میں اسکول کالج بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، خاص طور پر دینی ادارے ہیں، کیونکہ یہ خالصتاً دینی فن ہے، قرآن سے جڑا ہوا۔ ایک وقت تھا جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا ہر دوسرا کلائنٹ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی دینی ادارے سے ہوتا تھا، یعنی اس فن کے ذریعے کام لینے والے جو حضرات ہوتے تھے وہ ان کا تقریباً سمجھ لیں کہ زیادہ تر تعلق مدارس سے ہی ہوتا تھا، یعنی مدارس کے اشتہارات بن رہے ہیں، اسناد بن رہی ہیں، وزٹنگ کارڈ بن رہے ہیں، جتنی بھی اسٹیشنری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مدارس کا ہی کام ہوتا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ کے اخبارات، آپ کے ڈائجسٹ، آپ کی کتابیں، آپ کی کتابوں کے ٹائٹل، یعنی ہر طرح سے یہ کام جو ہے وہ فن خطاطی کا ہو رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جب ایک پبلشر ہے جو دینی اداروں کی کتب پرنٹ کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو زیادہ تر دیندار طبقہ ہی اس فن سے جو ہے وہ مستفید ہو رہا ہوتا تھا۔ اب ٹھیک ہے، کمپیوٹر آ گیا، ٹیکنالوجی چینج ہوئی، جدت آ گئی، تو یہ بہت جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک خلا پیدا ہوا کہ زیادہ تر لوگ کمپیوٹر کی طرف، فونٹس کی طرف راغب ہو گئے، لیکن خاص طور پر وہی طبقہ وہ اس کی اہمیت سے واقف تھا کہ جو خطاط
خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے دیتا ہے، کمپیوٹر کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور فن خطاطی کی تاریخی اہمیت کو بھی اور معاشرتی اہمیت کو بھی یہ حضرات جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا گیپ کیوں آیا، کیوں جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے سب، کیوں اداروں نے اس فن کو جگہ نہیں دی، اور پیچھے ہٹتے 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 بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ اس فن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج اگر ہم بات کریں کہ بھائی دینی حضرات کی ہی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ہی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک حفظ کرنا بھی تو فرض نہیں ہے نا، یعنی فرائض میں، ایسے فرائض میں نہیں ہے کہ جس کی جواب طلبی ہو، لیکن چونکہ مسلمانوں کے لیے اس کا پڑھایا جانا، اس کا حفظ کرنا اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں میں محفوظ رہے، ہم اس کی طرف راغب رہیں، اس سے اٹیچ رہیں۔ تو کیا قرآن کے ساتھ جو علوم وابستہ ہیں، کیا ان کی اہمیت نہیں ہے؟ اسی طرح فن قرات بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے قراء کو ہمارے ہاں مدعو کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یعنی مدارس کے، پاکستان کے جو بھی مدارس ہیں جتنے بھی، ان میں کتنے پرسنٹ ایسے مدارس ہیں جو پروفیشنلی طور پر فن قرات کے تحت قراء حضرات کو تیار کر رہے ہوں؟ تو یہ جو قرآن کے ساتھ یہ فنون اٹیچ ہیں، تجوید قرات اور یہ تجوید خط یعنی فن خطاطی، ان کی ترویج کس نے کرنی ہے؟ کس یونیورسٹی نے کرنی ہے؟ کون سا ادارہ کرے گا؟ عام طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے تو ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی گورنمنٹ کو کوئی ادارہ بنانا چاہیے، گورنمنٹ کو کوئی یونیورسٹی بنانی چاہیے، گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ تو آپ کو کبھی بھی مدرسے نہیں بنا کے دیتی، گورنمنٹ نے تو آج تک کسی کو مسجد نہیں بنا کے دی، تو ان فنون کے لیے اکیڈمیز کہاں سے بنائیں گی؟ تو مدارس تو آپ حضرات، علماء حضرات خود تیار کرتے ہیں۔ تو جب مدارس آپ خود تیار کرتے ہیں تو وہاں ان علوم کو بھی آپ ہی نے جگہ دینی ہے۔ یہ فنون آپ ہی کے اداروں سے طلباء نے سیکھنے ہیں، تو اس سے انحراف مت کریں، کیونکہ میرے تجربے کے تحت یہی بات آئی ہے کہ جی نہیں جی آپ بچوں کو رائٹنگ سکھا دیں بس، اور ہمیں خطاطی نہیں سکھانی، ہمیں بچوں کو خطاط نہیں بنانا۔ تو یہ تو آپ ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنے بچے کو یعنی قرآن بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی آپ باقاعدہ کسی قاری سے ہی پڑھوائیں گے۔ یعنی جب آپ بچے کے لیے گھر پر کسی قاری کا انتظام کرتے ہیں یا اس کو کہیں بھیجتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے اور آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی قاری صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ قاری ہیں۔ لیکن آپ نظریہ یہ رکھیں کہ میں باقاعدہ قاری سے تو یعنی بچے کو پڑھواؤں گا، لیکن مجھے بچے کو قاری نہیں بنانا، بس ایسی تھوڑا بہت اس کو پڑھنا آ جائے، تو یہ تو ایسی یعنی کوئی بات نہ ہوئی۔ اسی طرح جب آپ مدارس کے اندر بچوں کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے رابطہ آپ کسی خطاط سے کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی علیحدہ سے ہینڈ رائٹر تو نہیں ہے نا کہ جی ہمیں ہینڈ رائٹر چاہیے، خطاط نہیں چاہیے، تو طے یہ ہوا کہ ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے بھی خطاط ہی بلوایا جاتا ہے، اور خطاطی سے ہی ہینڈ رائٹنگ کا راستہ نکلتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بچے کی صرف ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہو اور اس کو خطاطی سے دلچسپی نہ ہو۔ تو ہاں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سب حافظ قرآن نہیں بنتے، ہر بچے کو اللہ پاک نے ایک خاص جو ہے وہ حافظہ دیا ہے، اس کے اوپر ایک خاص اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے۔ کچھ بچے 2 سال میں حفظ کر لیتے ہیں، کچھ بچے 1.5 سال میں حفظ کر لیتے ہیں۔ میرے دیکھنے اور سننے میں جہاں تک آیا ہے کہ 40 دن میں بھی جو ہے وہ بچوں نے اور بچیوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ کوئی 3 سال میں حفظ کر لے گا، کوئی 5 سال میں حفظ کر لے گا۔ تو کیا جس نے 5 سال میں حفظ کیا ہے وہ حافظ قرآن نہیں کہلائے گا؟ کیا اس کا حفظ نہیں مانا جائے گا کہ نہیں جی آپ نے 5 سال میں حفظ کیا لہٰذا آپ کا حفظ صحیح نہیں ہے؟ تو ہر بچے کی ایک اپنی یعنی صلاحیت ہے۔ تو اسی طرح یہ فنون بھی جب آپ سکھائیں گے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سارے
علماء نہیں بن پاتے انہی سالوں میں، کچھ بچے ذہنی اعتبار سے یعنی اتنی اہلیت نہیں رکھتے، وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اب چونکہ اس سال میں اگر 30 بچے سیکھ رہے ہیں تو 30 کے 30 بچے ہی پھر خطاط بھی بنیں، اگر خطاط ان کو سکھا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ایوریج ہوتی ہے، کچھ بچے اس فن کے اوپر بہت جلدی نکل پڑتے ہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ یعنی پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ پھر جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ کی حد تک اس کو کور کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ خطاطی نہیں بھی سیکھ پاتے تو وہ خط سے واقفیت رکھتے ہوئے ہینڈ رائٹنگ ان کی لازمی اچھی ہو جاتی ہے، چونکہ خطاطی کا اصول ہے کہ الفاظ کو قاعدے اور کلیے کے ساتھ، یعنی قاعدے جو اس کے نقاط ہیں، خط کے جو اصول ہیں ان کے تحت لکھنا۔ تو جب وہ اس اصول کے تحت خط کو لکھتا ہے تو پھر وہ عام رائٹنگ کے اندر بھی پابند ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ الف کا حجم کیا ہوگا، حرف با کا حجم کیا ہوگا، حرف لام کا حجم کیا ہے، تو لازمی اس کو اس کے اثرات جو ہے وہ اس کی رائٹنگ پر آتے ہیں، اور وہ ایک اچھا ہینڈ رائٹر، اچھا لکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے تمام جتنے بھی دینی ادارے ہیں یا دیگر دوسرے ہمارے جو کالجز، یونیورسٹی، جتنے بھی ادارے ہیں، کہ آپ اس فن کو پروموٹ کریں۔ یہ خالصتاً اسلامی فن ہے، یہ آپ کی نسلوں میں برقرار رہنا چاہیے، یہی ہماری ثقافت ہے۔ ہماری ثقافت جو ہم باہر سے ادھر ادھر سے اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ ہماری ثقافت نہیں ہے، ہماری اصل ثقافت یہی ہے۔ اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جناب، اکثر ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم کر کے یہ کیا کریں گے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر کے کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے فارغ ٹائم کو گزارنے کے لیے، کچھ بچے جو ہے وہ ہفتہ وار کرکٹ کھیلتے ہیں، کچھ سنوکر کھیلتے ہیں، کچھ مزید کچھ اور گیمز کھیلتے ہیں، کچھ نہ کچھ دلچسپی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو اگر ایک شوق کے طور پر اس اسلامی فن کو اگر اپناتے ہیں، اور اس کو سیکھنے کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ یا تو قرآن کی کوئی آیت لکھیں گے، کوئی دعا لکھیں گے، کوئی حدیث لکھیں گے، تو آپ کے ہاتھ سے ہر لکھے جانے والا جو لفظ جو ہے، جو آیت ہے، جو دعا ہے، وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گی، صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ تو اس چیز کو سوچتے ہوئے اپنے بچوں کو، ہماری آج کی جنریشن کو اس فن کی ترغیب دیں، اس کا اپنے اداروں میں باقاعدہ اہتمام رکھیں، اس کا نصاب بنائیں، اس کے ٹیچرز رکھیں، اور اس کو بالکل اپنی تعلیم کے ساتھ جوڑ کے سکھائیں۔ کوئی اضافی یعنی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، کبھی کلاس ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ مدرسے کے طالب علم ہیں تو آپ ان کو عصر کے وقت کرکٹ تو لازمی کھلائیں، کرکٹ کے لیے وقت دیں، لیکن اگر خطاطی کی وہاں کلاس ہے تو وہاں وہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو آپ جب بچہ آپ کے ہاں سے فارغ ہوتا ہے، اس کو آپ کرکٹ کی سند تو نہیں دیتے نا، صحاستہ کی جب اس کو سند دی جاتی ہے، اس کے اندر کسی بھی کھیل کے مارکس نہیں ہوتے، تو ان فنون کے مارکس ہوں گے جو بچہ وہاں سیکھے گا اور جن کی اسناد لے گا۔ تو اس انداز سے اس فن کو جگہ دیں۔ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس سے صرف نظر مت کریں۔ اس فن کے اندر اللہ پاک نے بڑی ایک عجیب سی برکتیں رکھی ہیں۔ جب آپ اس کو شروع کریں گے اور یہ جب آپ کی نسل میں پروان چڑھنا شروع ہوگا، پھر آپ اس کی برکات بھی دیکھیں گے۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہماری نسل جو ہے جی وہ ادھر موبائل لے کے انگلیاں پھیرتی رہتی ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے، ہم اپنے اداروں میں ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کون سے فنون ہیں؟ صرف یہ فن خطاطی اور پھر فن قرات ہی تو نہیں رہ جاتا۔ اگر میں فنون کی بات کروں تو پھر بے شمار فنون ایسے آتے ہیں جو مجھے صرف یہ بتائیں یہ سکھانے کس نے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ دین سے جڑا ہوا ہے، تو وہ دین سے جڑا ہوا بندہ جو ہے وہ تمام قسم کا نالج رکھتا ہے، لیکن وہ پڑھا صرف قرآن ہی رہا ہے، باقی وہ کہتا ہے جی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے دائرۂ کار میں دیکھیں جی پوچھ گچھ اس سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سورسز بھی ہیں، مالی طاقت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے،
آپ کو اس بات کا علم بھی ہے، آپ اس کو پھیلانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، پھر بھی اگر آپ اس کو صرف نظر کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر آپ جواب دہ ہیں اللہ کے ہاں۔ ہاں، یا تو آپ کہیں کہ جی ہمیں اس کام کا پتہ نہیں تھا، پیسہ تو تھا ہمارے پاس لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا۔ تو تعلیمی ادارے سبھی اس فن سے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حد تک، کہیں ماڈرن خطاطی کے نام سے، کہیں ٹریڈیشنل خطاطی کے نام سے، آپ دیکھ لیں پورے ملک کے اوپر رمضان المبارک میں بے شمار ادارے نمائشیں کرا رہے ہوتے ہیں، مقابلے کرا رہے ہوتے ہیں، ایگزیمیشنز ہو رہی ہیں کیلی گرافی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نالج ہے، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ٹی وی پروگراموں کو بھی میں بھی جو ہے اس فن کے پروگراموں کے حوالے سے جگہ دینی چاہیے۔ یہ ہے ہم جو اپنی قوم کے اوپر احسان کریں گے کہ ہم ایک اچھا فن اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اچھی باتیں سکھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی ہم چیزیں جو ہیں ان سے ہم اپنی نسل کو مس گائیڈ کریں۔ یہ ایک پراپر ایسی چیز ہے کہ بچہ جب آرٹ کی طرف آتا ہے، جب کیلی گرافی کی طرف آتا ہے، تو وہ ایک روحانی معاملے سے کسی نہ کسی طرح جڑ جاتا ہے۔ وہ زندگی کے کسی ضروری نہیں ہے کہ وہ خطاط بنے گا تو وہ آپ کو ڈر لگ جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہماری جو ہے وہ کچھ کسی اور ہی دنیا میں چلا جائے گا۔ نہیں، میں بھی ایک عام آدمی ہوں، بالکل، صرف یہ ہے کہ میں جب سے اس فن سے جڑا ہوں تو اس فن کی وجہ سے بہت سارا اچھا حلقہ، بہت سارے اچھے لوگ اللہ پاک نے مجھے دیے ہیں، اور الحمدللہ۔ تو یہ ایک میری طرف سے آج کی اس ویڈیو میں میسیج ہے کہ آپ پاکستان کے تمام جو ہیں تعلیمی ادارے ان کے لیے کہ فن خطاطی کو اپنے مدارس میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز یونیورسٹیوں میں جگہ دیں، یہ سوچ کے جگہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا اسلام کا سب سے پہلا فن ہے اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق قرآن پاک سے ہے۔ اس سے بڑی یہ سوچ رکھتے ہوئے اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو کوئی ادارہ آپ کو نہیں روکے گا، نہ گورنمنٹ روکے گی، کچھ بھی نہیں روکے گا۔ ہاں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کے مزید فن خطاطی کے حوالے سے جو ٹاپکس ہیں ان پر ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے، آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور دیکھتے رہیے میرا چینل ABS خطاط، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔